ماضی کے لوگوں نے اپنی زندگیوں کے بارے میں سراغوں کا خزانہ چھوڑا ہے، بہت بڑی یادگاروں سے لے کر ذاتی اشیاء کے ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ خود لوگوں کی ہڈیوں تک۔ لیکن جن لوگوں نے یہ سراغ چھوڑے ہیں وہ اکثر ایک معمہ ہوتے ہیں۔ اب جدید سائنسی تکنیکوں اور ٹیکنالوجی کی بدولت محققین درست طریقے سے دوبارہ تشکیل دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ اصل میں کس طرح نظر آتے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ کھوپڑی غلطی سے مرد کے طور پر شناخت کی گئی تھی۔ جمہوریہ چیک میں ملادک کے ایک غار کے اندر دبی ہوئی کھوپڑی پتھر کے زمانے کی ایک 17 سالہ خاتون کی نکلی جو تقریباً 31,000 سال پہلے زندہ تھی۔ محققین کا خیال ہے کہ وہ اوپری پیلیولتھک دور کے ایک حصے میں رہتی تھی جسے اورکنیشن کہا جاتا ہے، اور وہ یورپ میں پائے جانے والے قدیم ترین ہومو سیپینز میں سے ایک تھی۔ بارسلونا کی خود مختار یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ نے کانسی کے دور کے ایک مرد اور ایک عورت کی باقیات دریافت کیں جنہیں لا المولویا کے مقام پر ایک سیرامک برتن میں ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ ایک سائنسی مصور نے عورت کی جزوی کھوپڑی اور زیورات کا استعمال کرتے ہوئے عورت کی ڈیجیٹل تصویر نو بنائی، خاص طور پر اس کے سر کی پیمائش کا پتہ لگانے کے لیے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نوپاکستانی عورت تقریباً 4,000 سال پہلے اس جگہ رہتی تھی جو اب سویڈن ہے۔ آسکر نیلسن ایک فرانزک آرٹسٹ نے اسکین شدہ کھوپڑی کی تعمیر نو اور قدیم اسکینڈینیویا میں ہجرت کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کی بنیاد پر اس کی مماثلت بنانے میں 350 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا۔ کھوپڑی اور ڈی این اے کی باقیات کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 4,000 سال قبل وسطی یورپ میں رہنے والی ایک خاتون کا چہرہ بنانا ممکن ہوا۔ تصویر کانسی کے زمانے کی اس خاتون کی ہڈیاں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 1750 اور 1880 قبل مسیح کے درمیان زندہ رہتی تھی، چیک ریپبلک کے بوہیمیا میں میکولووس گاؤں کے قریب ایک قبرستان میں پائی گئی۔ یہ دولت مند عورت ثقافت کا حصہ تھی جو ان کے داتی نمونوں کے لیے جانی جاتی تھی، اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ اسے 5 کانسی کے کنگن، 2 سونے کی بالیاں اور 400 سے زیادہ عنبر موتیوں کے 3 پٹے والے ہار کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف سائنس ملائیشیا کے ماہرین آثار قدیمہ نے اسے پینانگ خاتون کا نام دیا۔ کمپیوٹر ٹوموگرافی 3D اسکین کی تصویروں کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے محققین نے اس 40 سالہ خاتون کا ایک ورچوئل چہرہ بنایا جو کہ نولیتھک دور میں رہتی تھی۔ شمال مغربی ملائیشیا کے پینانگ میں نیولیتھک سائٹ گوار کیپا میں کھدائی کے دوران دریافت کیا گیا۔ پینانگ خاتون کی باقیات سے ملنے والے خولوں کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ بتاتی ہے کہ وہ تقریباً 57,000 سال پہلے زندہ تھی۔ قرون وسطیٰ کے اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے چہرے کی تعمیر نو کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی۔ جدید دور کی فورینزک سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت محققین قرون وسطیٰ کے اسکاٹ لینڈ میں اس قرون وسطیٰ کی عورت کی تعمیر نو کے ذریعے اس کی زندگی کی جھلک دیکھنے کے قابل ہوئے، جو اسکاٹ لینڈ میں قرون وسطیٰ کے کرپٹ میں پائے جانے والی 3 ڈھانچوں میں سے ایک تھی۔ کرس رین فرانزک ایکسپرٹ اور فیشل اینتھروپولوجسٹ ہے جس نے چہرے کی یہ جاندار تعمیر نو کی، کہا کہ یہ سب سے زیادہ ہموار کھوپڑی تھی جس پر انہوں نے کبھی کام کیا تھا۔ 3D ٹیکنالوجی کا استعمال ایک پادری جو کہ بائیں طرف اور بشپ دائیں طرف کے چہرے کی تعمیر نو کے لیے کیا گیا تھا۔ ان دونوں مردوں کی باقیات اسکاٹ لینڈ میں اسی قرون وسطیٰ کے خفیہ خانے سے ملی تھیں جیسے پچھلی خاتون تھیں۔
दोनों खोपड़ियों के 3D स्कैन के साथ शुरू करते हुए मुहक्किकीन ने इस पादरी और बिशप के चेहरे की ये नाकाबिले यकीन जिंदगी की तरह की तामीर नौ की। बिल्कुल नीचे पादरी के फटे हुए होंठ और तालू बना लिए। क्रेजन के नाम से मौसूम इस नेंडरथल के चेहरे की तामीर नौ सिर्फ खोपड़ी के एक टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी। तकरीबन 70,000 साल पहले ये नौजवान नेंडरथल शख्स हॉलैंड के साहिल से दूर डोगरलैंड के नाम से मशहूर इलाके में रहता था। शुमाली बहीरा के नीचे पाए जाने वाले खोपड़ी के सिर्फ एक टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए इस मुजस्मे को अपनी दाईं आंख के ऊपर ट्यूमर तक जोड़ने में कामयाब रहा। इनकी बाकियात से निकाले गए DNA डेटा का इस्तेमाल करते हुए इन मुर्दों की 25 साल की उम्र में तस्वीर कुशी के लिए डिजिटल तामीर नौ बनाई गई। मिस्र के कदीम शहर अबू सराल में 2000 साल से ज़्यादा पहले रहने वाले 3 मुर्दों के चेहरे इस तामीर नौ में तीनों चेहरों को दोबारा बनाया गया है। DNA डेटा की इन ममियों से निकाला गया और इसे फ्रांसिक DNA फेनोटाइपिंग नामी एक अमल में इस्तेमाल किया गया, जिसमें जिन्याती तजदिया का इस्तेमाल करते हुए चेहरे के कदो खाल की शक्ल और किसी शख्स की जिस्मानी शक्ल के दीगर पहलुओं का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस मालूमात ने साइंसदानों को 25 साल उम्र के तीनों मर्दों की तश्कील नौ में मदद की। ये एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जिसे फिरौन अखनातून समझा जाता था। ये एक फिरौन का चेहरा है, मुमकिना तौर पर किंग तूत के बाप अखनातून, जिसने 1335 कबले मसीह से 1353 कबले मसीह तक हुकूमत की। इस फर्द के चेहरे की खसूसियात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए बालों या जेवरात को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। तामीर नौ की बुनियाद वादी ऑफ किंग्स में पाई जाने वाली मम्मीशुदा बाकियात पर है।